اردو مجلس۔ سامعین، اردو شاعری کی تاریخ اور فکر و فن پر مبنی پروگرام داستان اردو شاعری کے ساتھ حاضر خدمت ہے رئیس صدیقی۔ پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، ہے قصیدے کی بہاریں اور غزل کی شوخیاں، مثنوی اور مرثیے، نظم رباعی اور قطعے، ہے ادب کے آسماں پر فکر و فن کی کہکشاں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری ہماری ہندوستانی مشترکہ تہذیب کا عظیم ورثہ ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آج پیش خدمت ہے فیچر صنف اردو شاعری قصیدہ۔ کلاسیکی اصناف شعر ہماری تاریخ و تہذیب کی وہ نمائندہ اصناف ہیں جن سے وسطی عہد میں ہماری شعری روایت اور شعوری روش پر ایک معنی آفری روشنی پڑتی ہے۔ ادب کا زندگی سے جو گہرا رشتہ ہے اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، بیان سے بھی ہے، طرز فکر سے بھی اور اسالیب ادا سے بھی، اور یہی وہ پہلو ہیں جن سے کسی تہذیب کے عناصر ترکیبی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ زمانے کا رشتہ نہ صرف ذہن سے ہے بلکہ زمین سے بھی ہے، اس کے جغرافیائی ماحول سے بھی ہے اور اس طریقہ فکر سے بھی ہے جس کے ذریعے آدمی اپنے ماحول سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے اور پھر اسے کسی آرٹ پیس یعنی فن پاری کی شکل دے کر آگے آنے والے دور بلکہ ادوار کے لیے ایک زندہ یادگار کے طور پر چھوڑ جاتا ہے۔ زبان ایک تسلسل اور تحریک سے آراستہ اسلوب اظہار کا نام ہے، مگر لفظ اپنے معنی، اپنا تلفظ اور اپنی فکری اور فنی صلاحیت کو زمانے اور زندگی سے الگ کر کے پورے طور پر پیش کر ہی نہیں سکتا کہ وہ تو ایک اشارہ ہوتا ہے، اور اس کے معنی اور معنویت زندگی اور زمانے سے اس کے رشتوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ اصناف شعر کی درجہ بندی ہم کئی طور پر کرتے ہیں، ان میں بحر و وزن، ردیف اور قافیہ اور مصروں کی تعداد خصوصیت سے وہ عبور ہیں جن پر پہلی نظر میں ہماری توجہ مبذول ہوتی ہے، اور انہی کے حسن استعمال سے زبان میں سنجیدگی، سادگی، سلاست، نغمگی اور روانی آتی ہے۔ قصیدہ عربی، فارسی اور اردو شاعری کی ایک ایسی ہی صنف رہا ہے جس میں ایک دور کے فکری اور فنی نقوش محفوظ ہوتے ہیں، اور شعری اور شعوری نزاکتیں ریشم کے خوش رنگ دھاگوں کی طرح اس کی ساخت کو تیار کرتی ہیں۔ قصیدے مختلف بحروں اور اوزان میں لکھے گئے ہیں، ان میں غزل کی شعری موسیقی تو ہوتی ہے مگر اس جیسا والہانہ انداز نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جگہ ایک مفکرانہ اسلوب اظہار ہوتا ہے جس میں سادگی اور پرکاری کو تارے حریر دو رنگ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم رنگ اور ہم آہنگ کر دیا جاتا ہے۔ قصیدہ اپنے موضوع فکر اور فنی طریقہ رسائی کے اعتبار سے کوئی بھی فارم اختیار کر سکتا ہے، لیکن بیشتر قصیدے غزل کی حیت میں ملتے ہیں اور اس سے واضح طور پر ان کے حسن بیان اور لطف زبان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ قصیدے کا جزو خاص یعنی تعریف و تحسین دنیا کی ہر بڑی زبان کی شاعری میں مل جائے گا، لیکن قصیدہ ایک صنف شعر کی حیثیت سے خصوصیت کے ساتھ 3 مشرقی زبانوں میں ملتا ہے، عربی، فارسی اور اردو۔ ترکی، پشتو اور ہندوی زبانوں میں بھی قصیدے کی روایت کے بہت سے پہلو تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی شعری روایت کے طور پر شاید یہی 3 زبانیں قصیدے کی امین اور تاریخی و تہذیبی طور پر نمائندہ زبانیں ہیں۔ عربی میں جہاں تک کلاسیکی شاعری کا سوال ہے، ایک ہی صنف شعر ملتی ہے اور وہ قصیدہ ہے جس کے معنی ارادے سے کہی ہوئی نظم یا شعری تخلیق کے ہیں۔
قصیدے کے معنی مغز سخن کے بھی ہیں۔ اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قصیدے کا مفہوم عربی ادب میں تقریباً وہی ہے جس کا اظہار انگریزی کے ان تعریفی کلمات سے ہوتا ہے، the best thoughts in the best chosen words۔ قدیم عرب میں یہ دستور تھا کہ شعراء اپنے کہے ہوئے قصیدے میلوں میں پیش کرتے تھے، جو گویا محفل سخن کی اس دور کے اعتبار سے ایک صورت ہوتی تھی، اور قصیدے کی پیشکش کے وقت دوسروں کی موجودگی اس پر ایک گنا تنقید و تبصرے کی دعوت بھی تھی۔ اس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ شاعر قصیدہ کہہ کر اور اسے قرطاس پر منقش کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیتا تھا۔ اب اگر کوئی اس میں ترمیم و تصحیح کرنا چاہتا تھا تو اپنی طرف سے وہ لفظ یا وہ مصرع بدل دیتا تھا۔ عربی میں ایسے 7 قصیدے سبع معلقہ کہلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قصیدے 7 سے زیادہ رہے ہوں گے، مگر ان میں سے آگے چل کر روایت کے طور پر سامنے آنے والے 7 ہی قصیدے منتخب قصیدے تھے۔ قصیدہ جب تک دشت نورد اور صحرا نشین عربوں کے شعر و شعور کا نمائندہ رہا، اس کی فضا پر قبائلی زندگی اور ذہن کی پرچھائیاں پڑتی رہیں۔ ہم شاعری میں اپنے محبوبوں کو بھی اسی انداز نظر کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اپنے ممدوحوں کو پیش کیے جانے والے شعری نذرانے میں بھی اسی طریقے رسائی اور طرز اظہار کا سہارا لیتے ہیں۔ قصیدے میں اگر دیکھا جائے تو یہی تخلیقی اور تحسینی فضا اور ذہنی ماحول موجود ہوتا ہے۔ فارسی کے ابتدائی قصیدہ نگاروں میں ہمیں 2 طرح کے رجحانات ملتے ہیں۔ ایک رجحان قدیم عربی قصیدے سے تاثر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا ان فکری بلندیوں کی طرف جو رفتہ رفتہ عربی شاعری میں بھی آ گئی ہیں۔ ہم یہاں ظہیر فاریابی کے قصیدے کا یہ معروف شعر پیش کر سکتے ہیں: نہے کرسی فلک نہت اندیشہ زیر پا، تا بوسا برکاب غزل ارسلا دہت۔ ایران میں بڑے بڑے قادر الکلام شعراء پیدا ہوئے جو اپنی تخلیقات میں ایران کی عربی تاریخ کا بہت ہی نمایاں منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ یہی روایت ہندوستان پہنچی اور وسطی عہد میں دہلی سلطنت کے فنکار اپنے زمانے کے بہترین قصیدہ نگار ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی شاعری ہماری ہندوستانی اور فارسی شاعری کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس وقت کی ہندوی یا دہلوی زبان میں حضرت کی کہہ مکرنیاں، 2 سخنیں، گیت، دوہے، مڈھا گیت مشہور ہیں۔ اس سے گزر کر جب ہم ان کی فارسی شاعری کی طرف آتے ہیں تو وہ اس عہد کا اور اس کے بعد آنے والے زمانوں کا بہترین ادبی اور فکری سرمایہ ہے۔ حضرت امیر خسرو نے مثنویاں بھی لکھی، غزلیں بھی اور قصائد بھی۔ حضرت کو اپنے مرشد حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین سے گہری عقیدت تھی، بلکہ عشق تھا۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے ساتھ اپنی زندگی کا بہت سا وقت گزارا، جبکہ آپ کا دل اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہا۔ اور جب بھی آپ نے اپنے زمانے کے کسی بادشاہ کی تعریف کی تو اکثر اپنے مرشد کی تعریف کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ قصیدے میں حضرت کے یہاں ایک خاص رجحان جو مرشد کی تعریف کا ہے اور جس کی روشن و شفاف پرچھائیاں آپ کی مدح نگاری میں بھی ملتی ہیں، یہ صورتحال قصیدے کی روایت کو ایک نئی جہت سے آشنا کرتی ہے۔ حضرت امیر خسرو کے بعد ہم بدر چاچ کو دیکھتے ہیں۔ بدر چاچ محمد بن تغلق کے زمانے کا ایک شاعر اور ادیب ہے۔ اس کا تعلق مرکزی ایشیا سے ہے۔ اس نے یہاں رہ کر جو قصیدے لکھے ان میں چرخیات کے مضمون کو بطور خاص اپنے یہاں شامل کیا ہے، جس سے ان میں فلکیات کے اثرات جو ہمارے ادیبوں، شاعروں اور اہل علم کے ذہنوں پر تھے ان کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ قصیدہ نگار مشتمل بر مضمون چرخیات لکھتا ہے، یعنی اس طرف اشارہ کرنا شاعر کے لیے بطور خاص اعزاز و امتیاز کا باعث ہے۔ قصیدے کی روایت کا یہ پہلو سینٹرل ایشیا سے دہلی آیا اور دہلی سے دکن پہنچا۔ وہاں دکنی زبان میں جو قصیدے لکھے گئے وہ سب تو نہیں مگر بہت سے قصیدے اسی روایت کے ساتھ ملتے ہیں۔ مشتمل بر مضمون چرخیات
وہاں بزرگان دین اور خاص طور سے اپنے مرشدوں کی تعریف و تحسین کا جو رویہ ملتا ہے وہ ہماری ادبی تاریخ کے طور پر ایک اہم تہذیبی حوالے کا درجہ رکھتا ہے۔ دکن کے شعراء اپنی شعری تخلیقات میں گوجری زبان کے علاوہ دہلوی اور ہندوی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اردو زبان کے یہ دو قدیم نام حضرت امیر خسرو کی روایت کو یاد دلاتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک نئی روایت دکن کے شاعر ملا نصرتی نے دکنی ادب میں شعر و سخن کے حوالے سے قائم کی کہ اپنی مشہور مثنوی علی نامہ میں نصرتی نے اپنے ممدوح کے لیے 11 قصیدے بھی انشا کیے، اور ایک قصیدہ اس عجیب و غریب طور پر کہ مختلف شعر دوسرے قصیدوں کے عنوان اور ذیلی حصوں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے ان کو اٹھا کر یکجا کیا جاتا ہے تو ایک نیا قصیدہ بن جاتا ہے۔ اس کو عام طور سے نصرتی کی ایجاد کہا جاتا ہے، مگر اس کا سرا اوپر جا کر حضرت امیر خسرو ہی سے مل جاتا ہے۔ 9 سپہر میں مختلف بیانات کے شروع میں جو شعر آئے ہیں اور زینت عنوان بنے ہوئے ہیں ان کی نوعیت یہی ہے۔ نصرتی کے زمانے تک دکنی زبان اس حد تک علمی اور ادبی زبان بن چکی تھی کہ اس میں قصیدے جیسی اہم صنف شعر پر توجہ دی جا سکے۔ یہ دور مغلوں کا دور عروج ہے۔ اکبر و جہانگیر اور شاہجہاں جیسے بادشاہ اس زمانے میں مغل شہنشاہ ہیں۔ ان کا دربار وسطی عہد کا نہایت شاندار اور عظیم دربار ہے۔ ان درباروں سے فارسی کے بہترین قصیدہ نگار وابستہ ہیں۔ ان میں نظیری، عرفی اور حاجی محمد جان نیز قدسی مشہدی جیسے شعراء کا تعلق ہے۔ ظہوری جیسا فارسی ادیب اور شاعر خود دکن کے دربار سے متعلق ہے۔ اس سے قصیدہ نگاری کی پرعظمت روایت کا مغل دربار اور دکن کے عادل شاہی اور قطب شاہی درباروں سے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ نصرتی نے اسی روایت کو یا یوں کہیے کہ فارسی سے دکنی اردو میں منتقل کیا اور اس کے اعلیٰ نمونے پیش کیے۔ نصرتی سے پیشتر دکن کے شعراء میں محمد قلی قطب شاہ کا نام لیا جا سکتا ہے، جو قطب شاہی خاندان کے نہایت پرعظمت نمائندوں میں سے ہے اور خود ادیب و شاعر ہیں۔ اس کے ماں سوا قطب شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے شاعروں اور ادیبوں کا وہ سرپرست بھی ہے۔ وجہی جیسا دکن کا شاعر اور ادب نگار اسی کے دربار کا شاعر تھا، اور اس نے اس کے جانشینوں کا دربار بھی دیکھا اور ان کے زمانے کا عظیم شاعر بھی رہا۔ یہ سبرس کے علاوہ جو دکنی کی پہلی نثری تصنیف تو نہیں ہے، مگر ادبی نثر کا نہایت خوبصورت نمونہ ہے، جس پر دہلوی زبان کی پرچھائیاں بہت واضح صورت میں ملتی ہیں۔ محمد قلی دکنی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کے یہاں دکنی غزلیات کے علاوہ دکنی قصیدوں کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ یہ اس کی اپنی شعری تخلیقات ہیں اور دکنی ادب و شعور کی ان سے بہترین نمائندگی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے باغات، محلات اور شاہی عمارات کی تعریف میں قصیدے لکھے ہیں۔ یہ قصیدہ نگاری کی تاریخ میں ایک نئی مثال ہے کہ بادشاہ خود قصیدے لکھے، اور ان قصیدوں میں حیدرآباد کے یا گولکنڈا کے شہری آثار اور تہذیبی نقش و نگار کی اپنی شاعری میں تصویر کشی اور عکس نمائی کرے۔ دکن کے آخری بڑے شاعر ولی کے یہاں مثنوی نگاری اور غزلیہ شاعری کے بہت اچھے نمونے مل جاتے ہیں۔ وہ خانوادہ تصوف سے ذہنی اور روحانی رشتہ رکھتے ہیں۔ اس کا اثر ان کی شاعری اور شعور پر بھی مرتب ہوا۔ انہوں نے قصیدے سے کسی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ ولی کی شاعری اور ادبی شعور کی صورت میں دکنی شاعری نے اپنے نقطہ عروج کو چھو لیا، لیکن موجودہ معلومات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ دکنی قصیدے کی روایت آگے نہیں بڑھی۔ اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا محور دکن سے دہلی کی طرف منتقل ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے آخری عہد تک دہلی میں اردو شاعری کا آغاز ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھا، دہلی شاعری کی ادبی روایت بھی آگے بڑھی، مگر قصیدے کے لیے سازگار ذہنی ماحول پیدا نہ ہو سکا۔ دہلی کے قدیم شعراء شاہ مبارک آبرو، شرف الدین مضمون، محمد شاکر ناجی اور شاہ ظہور الدین حاتم کے زمانے تک دہلی میں قصیدہ گوئی کی روایت کمزور رہی۔
زیادہ تر ولی کی غزل نگاری کی تقلید ہوتی رہی یا اپنے طور پر ایسی غزلیں لکھی جاتی رہیں جن میں ابہام گوئی کی روایت کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جا سکے؟ شاہ حاتم قصیدہ نگاری کی طرف متوجہ ہوئے لیکن اس پر زیادہ توجہ صرف نہ کر سکے۔ ان کی زیادہ تر دلچسپیاں غزل نگاری کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش میں مبذول رہیں اور اس سے بھی کچھ آگے بڑھ کر انہوں نے زبان کی اصلاح کا کام کیا۔ اصلاح زبان سے مراد غیر فصیح اور غیر صحیح لفظوں کو شعر کی زبان میں شامل نہ کرنا ہے۔ یہ اس وقت کا غالب رجحان تھا جس کا اندازہ اس امر سے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ضخیم کلیات کا انتخاب کیا اور اس کا نام دیوان زادہ رکھا۔ اس کے دیباچے میں انہوں نے اصلاح زبان کی تہذیب کا اپنے طور پر حوالہ بھی دیا۔ اس دور کے گزرنے کے بعد جس میں مغل حکومت اپنی شکست و ریخت کی راہوں سے برابر گزرتی رہی، اردو شاعری ہمیں مسلسل ترقی کرتی اور نئے رجحانات کو اپناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی دور اردو شاعری کا دور زرعی ہے، یعنی سنہرا دور۔ اس دور میں میر جیسا غزل نگار، میر حسن جیسا مثنوی نگار اور مرزا محمد رفیع سودا جیسا قصیدہ نگار پیدا ہوا۔ اس وقت اردو والوں کا ذہن اس دائرے میں کام کر رہا تھا کہ اردو شاعری کو فارسی شاعری کے مقابلے پر اپنی لسانی عظمت اور ادبی حیثیت کو منوانا چاہیے۔ اس کا اندازہ اس دور کے بعض شعروں سے بھی ہوتا ہے۔ مثلا یہ شعر سنیے: گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ میر نے اپنے زمانے کے بعض فارسی ادیبوں سے کہا تھا کہ میری زبان کے لیے سند یا تو محاورہ اہل دہلی ہے یا جامع مسجد کی سیڑھیاں۔ اس سے اس ادبی ذہن کا پتہ چلتا ہے جو اردو شاعری کو نئی مرکزیت دینا چاہتا ہے۔ اس زمانے میں مرزا سودا اگرچہ غزل کے بھی مشہور استاد ہیں لیکن ان کا خاص میدان قصیدہ نگاری ہے جس کے وہ سب سے بڑے استاد اور فنکار خیال کیے جاتے ہیں۔ مرزا سودا نے اپنے قصیدوں کے لیے فارسی کے معروف اور ممتاز قصیدہ نگاروں کی روش اور ان کی اختیار کردہ زمینوں کی کشش کے ساتھ قصائد لکھے۔ فارسی قصیدہ اپنے ارتقائی مرحلوں میں کچھ ادبی لوازمات کا پابند ہو گیا تھا۔ مثلا اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا تھا اور غزل کے مطلع ہی کی طرح اس کا بھی بے لاگ، زوردار اور پرکشش ہونا ضروری تھا کہ اس زمانے میں اچھے اور فنکارانہ مطلعوں کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ مطلع آفتاب کی طرح روشن ہیں۔ اس کے بعد جو شعر آتے تھے وہ تمہیدی انداز رکھتے تھے، ان کے مضامین اور موضوعات گوناگوں ہوتے تھے اور خاص طور پر یہ اشعار بہاریہ، حکیمانہ، شکایت روزگار یا محبوب سے ملاقات کا منظرنامہ پیش کرتے تھے۔ ان اشعار کو تشبیب کہہ کر یاد کیا جاتا تھا اور تشبیب کے اشعار سے شاعر کی اپنی فنکارانہ فکر فرمائیوں اور شاعرانہ خوش اندیشیوں کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ بعض تشبیبوں میں ساقی سے خطاب ہوتا تھا اور جام شراب کی تعریف۔ تشبیب کے اشعار کے بعد جس میں شاعر اپنے زور طبع کا مظاہرہ کرتا تھا، گریز کے شعر آتے تھے۔ گریز ایک طرح سے بات میں سے بات اور نکتے میں سے نکتہ پیدا کرنے کا شعری سلیقہ اظہار ہوتا تھا، اور قصیدے کے اشعار جو تشبیب اور اس کے بعد مدح پر مشتمل ہوتے تھے ان کے درمیان یہ ایک ریشمی رشتہ پیدا کرنے والا ذہنی کارنامہ ہوتا تھا۔ یہ گرا اپنے طور پر جس حد تک فنکارانہ اور دلکش ہوتی تھی اتنا ہی شاعر کو اپنی نکتہ آفرینی کی داد ملنے کی توقع ہوتی تھی۔ قصیدے کا تیسرا حصہ مدح نگاری یا ستائش گری پر مشتمل ہوتا تھا اور اس میں شاہانہ جاہ و جلال، اقبال مندی، فتوحات، دربار کے شان و شکو، لاؤ لشکر کی فراوانی اور دولت و ثروت کی بہتات کا ذکر آتا تھا، کیونکہ یہی بادشاہ کی شناخت تھی۔ بادشاہ کی تعریف میں اس سے متعلق جن اشیاء کی تعریف شامل کرنا قصیدے کی روایت بن گئی تھی ان میں بادشاہ کی تلوار اور اس کا گھوڑا بھی تھا۔ یہ دونوں اشیاء بادشاہ کی شخصیت اور اس کے کارناموں کی علامات کے طور پر پیش نظر رہتی تھیں۔
مدح نگاری میں ہر طرح کا مبالغہ بھی جائز سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ بادشاہ میں تمام صفات انسانی کی موجودگی ایک فطری تقاضا تھا۔ مدح و ستائش پر مشتمل اشعار ختم ہوتے ہیں تو آخر کے 2-3 شعر دعا اور عرض مدعا پر روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ بہرحال قصیدہ نگاری کا مقصد صلہ و انعام ہوتا تھا۔ قصیدے بزرگان دین کے لیے بھی لکھے گئے ہیں، امراء کے لیے بھی، اور بعض شاعروں نے اپنے دوستوں اور محبوبوں کو بھی اپنے قصیدوں کا موضوع بنایا ہے۔ غالب کے یہاں کئی قصیدے ان کے دوستوں کے لیے ہیں۔ سودا کے یہاں جو قصیدے ملتے ہیں وہ شاہان وقت اور امرائے عہد کے لیے بھی ہیں اور بزرگان دین کے لیے بھی۔ سودا کے قصیدوں میں فارسی کے بڑے قصیدہ نگاروں کے طرز اظہار کی پرچھائیاں ملتی ہیں۔ بقول مولانا محمد حسین آزاد، وہ فارسی قصیدہ نگاروں کے ساتھ انان در انان گئے ہیں، بلکہ بعض میدانوں میں ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ سودا کے کچھ بعد ہم انشا اور مصفی کو بڑے قصیدہ نگاروں میں ابھرتا اور نمایاں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ انشا میں بلا کی تیزی اور تراری تھی، وہ کئی زبانیں بھی جانتے تھے۔ انہوں نے لکھنؤ اور دہلی میں رہتے ہوئے سلاطین وقت اور امرائے عہد کے لیے جو قصیدے لکھے، ان میں ایک قصیدہ بے نقط ہے جسے صنعت تعطیل کہتے ہیں۔ مصفی اپنے زمانے کے بڑے استاد اور غزل نگار تھے۔ ان کی غزلیں بھی 60-70 شعروں کی ہوتی تھیں، اور ایک ہی زمین میں وہ 2 غزلہ اور 6 غزلہ ہی نہیں بلکہ 7 غزلہ بھی کہتے تھے۔ ان کے قصائد بھی ان کی استادانہ مشاقی کی یادگار ہیں، اور بعض قصائد بہت ہی مشکل زمینوں میں ہیں۔ ایک قصیدے کی ردیف ہے 360۔ 360 محاورہ بھی ہے، لیکن ہر شعر میں اس ردیف کو نبھانا اس دور کی مشق سخن اور استادانہ طرز فکر کی نشاندہی کے لیے اس طرح کی ردیفیں ایک شناخت نامہ بنتی ہیں۔ لکھنؤ کی نوابی تقریباً 100 برس قائم رہی، اور اس اثناء میں وہاں کے نوابوں نے بادشاہ کا لقب بھی اختیار کر لیا، لیکن سودا اور انشا و مصفی کے بعد وہاں کوئی بڑا قصیدہ نگار نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس دہلی کے دور آخر میں، جسے ہم غالب و ذوق کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، شیخ ابراہیم ذوق تاریخ اردو ادب کے بہت بڑے اور پرعظمت قصیدہ نگار ہیں۔ وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد اور ان کے دربار کے ملک الشعراء تھے۔ ذوق نے بہت سے قصیدے لکھے، ان میں سے کچھ ایسے قصیدے ہیں جو اپنی علمی فضا کے اعتبار سے غیر معمولی ہیں۔ جو قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے: زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، عیاں ہو خامے سے تحریر نام جائے سریر۔ اس قصیدے میں فن طب کی مختلف اصطلاحیں آئی ہیں۔ ذوق نے بہت تھوڑی عمر میں ایک مارکت العارہ قصیدہ لکھ کر خاقانی ہند کا خطاب حاصل کیا تھا۔ ملک الشعراء یا سلطان الشعراء کا خطاب انہیں ایک نہایت خوبصورت قصیدے پر ملا جو بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر پیش کیا گیا تھا۔ ایک شعر ملاحظہ ہو: ہیں آج جو یہ خوشنما نور سحر رنگ شفق، ہیں آج جو یہ خوشنما نور سحر رنگ شفق، پرتو ہے کس خورشید کا نور سحر رنگ شفق، پرتو ہے کس خورشید کا نور سحر رنگ شفق۔ اپنی آخری عمر میں ذوق نے جو قصیدہ بہادر شاہ ظفر کو پیش کیا، وہ علمی اور فنی اعتبار سے اردو زبان کا ایک نہایت اہم تاریخی قصیدہ ہے، جس کا مطلب ہے: شب کو میں اپنے بستر خواب راحت، نشہ علم سے سرمست غرور و نخوت۔ اس قصیدے میں 18 علوم و فنون کی اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں۔ آج اس پر حیرت ہوتی ہے کہ اردو کا یہ استاد شاعر اتنے علوم اور فنون کی روایتوں سے واقف تھا۔ اس سے بہرحال ایک قصیدہ نگار شاعر کے فکر و شعور کا حال معلوم ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ قصیدے جیسی ایک روایتی اور رسمی صنف شعر نے
ہماری تہذیبی اور ادبی تاریخ کو کیا دیا ہے؟ ذوق کے زمانے کا دوسرا بڑا نام جو ہماری شاعری کی تاریخ میں آتا ہے وہ غالب کا ہے. یہاں قصیدہ گوئی سے مراد ہے، غزل نگاری سے نہیں. غالب خود بہت بڑے قصیدہ نگار تھے. ان کو اپنے قصائد پر ناز تھا اور وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ لوگ میری اردو شاعری کی داد دیتے ہیں، میرے قصیدوں کو نہیں دیکھتے. یہاں غالب کی مراد ان کے اپنے فارسی قصیدوں سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فارسی زبان میں وہ بہت ممتاز اور مایا ناز قصیدہ گو شاعر تھے. ان کی فارسی قصیدہ نگاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ قصیدے کے ساتھ اکثر ایک مدحیہ قطعہ بھی لکھتے تھے جو ایک طرح سے ان کے قصیدے کا تتمہ ہوتا تھا. غالب نے فارسی زبان میں ایک قصیدہ حمد و ثنا میں لکھا ہے اور 11 قصیدے ائمہ آل اطہار کی تعریف میں انشاء کیے ہیں. یہ فارسی قصیدے عہد غالب میں فارسی شعر و ادب میں غیر معمولی اضافے کا درجہ رکھتے ہیں. غالب نے اردو میں صرف 4 قصیدے لکھے ہیں. ان میں 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کے لیے ہیں اور 2 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تحسین میں ہیں. غالب کے ہم اثروں میں کئی شعراء کے یہاں قصیدے ملتے ہیں اور ذوق و ظفر کا یہ عہد، اردو قصیدہ نگاری کا یہ دور ختم ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ نگاری کی روایت بھی اس کے بعد اپنے اثر و قوت سے محروم ہو گئی. اگرچہ قصیدے لکھے جاتے رہے لیکن سودا یا ذوق جیسا بڑے درجے کا کوئی قصیدہ نگار اس کے بعد نظر نہیں آتا. منیر شکوہ آبادی نے بھی قصیدے لکھے اور محسن کاکوروی نے بھی. محسن کا نعتیہ قصیدہ اپنی ایک الگ فضا رکھتا ہے اور اس کا مطلب بھی اپنی تخلیقی فضا کی طرف اشارہ کرتا ہے. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. امیر و داغ کے یہاں بھی قصیدے ملتے ہیں مگر ان کی حیثیت ضمنی ہے اور خود ان دونوں شعراء کی تخلیقات میں ان کا کوئی خاص درجہ نہیں ہے. جدید شاعری کے آغاز کے ساتھ ہی یہ کہیے کہ قصیدہ نگاری کی روایت ختم ہوئی. ذہن بدلے، زمانہ بدلا، زندگی بدلی اور زبان بدل گئی. اور اسی کے ساتھ قصیدے کی روایت نئی تخلیقی اور تہذیبی فضا میں تحلیل ہوتی چلی گئی. مگر تاریخ کے صفحات پر اپنے تابندہ و پائندہ نقوش و نشانات چھوڑ گئی جن سے ہم آج بھی اپنے کلاسیکی دور شاعری میں قصیدے جیسی پرعظمت صنف شعر کی خوبیوں اور رسائیوں کو سمجھ سکتے ہیں. صنف اردو شاعری قصیدہ. ابھی آپ داستان اردو شاعری سلسلے کے تحت فیچر سن رہے تھے. تحریر پروفیسر تنویر احمد علوی، صداکار سلیمہ رضا اور رئیس صدیقی، معاون شمیم عثمانی اور ایم اے کمال، ترتیب و پیشکش رئیس صدیقی. اس کے ساتھ ہی آج کا اردو مجلس پروگرام مکمل ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.